اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اکثر لوگ ایک غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ محرم کے 10 دنوں میں یا 9-10 محرم کو یا محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی بھی خوشی کا کام نکاح نہیں کرنا چاہیے، یا میاں بیوی اگر ہم بستری کریں گے تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ اپاہج ہوگا یا وہ سخت گناہ گار ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ 5 موقع ایسے ہیں کہ جس میں اگر میاں بیوی ہم بستر ہوں گے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ وہ 5 اوقات کون سے ہیں، 5 موقع کون سے ہیں؟ نمبر 1 پر احرام کی حالت میں، دونوں میاں بیوی میں سے اگر کوئی ایک بھی احرام کی حالت میں ہوگا، اگر انہوں نے ہم بستری کی احرام کی حالت میں حج و عمرہ کے لیے جو احرام باندھا جاتا ہے تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 2 پر روزے کی حالت میں، چاہے روزہ رمضان المبارک کا فرضی ہو یا نفلی ہو، دونوں میاں بیوی میں سے کسی ایک کا ہو، دونوں کا ہو، جیسے بھی ہو، تو روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا منع ہے۔ تو نمبر 3 پر اعتکاف کی حالت میں، چاہے بیوی اعتکاف میں ہو یا شوہر اعتکاف میں، اگر کوئی بھی بندہ ایک اعتکاف میں ہوگا تو پھر بھی ہم بستری نہیں کر سکتے، گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 4 پر حیض کی حالت میں، جب عورت حیض کے دنوں میں ہوگی تو تب بھی ہم بستری منع کی گئی ہے۔ نمبر 4 پر نفاس کی حالت میں، بچے کی ولادت کے بعد عورت کو جتنے دن بلیڈنگ ہوتی ہے اتنے دن تک، اب لوگ اکثر یہ غلط فہمی کا شکار ہوتے، بوڑھی مائیں کہتی ہیں کہ 40 دن کا آپ نے کیا کرنا ہے کہ انتظار کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نماز روزہ کریں، باقی اپنے معاملات۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اگر مثال کے طور پر کسی کو 1 ہفتے، 2 ہفتے، 3 ہفتے یا 1 مہینہ یا 15 دن یا 10 دن اگر کسی کو بلیڈنگ ہوئی، اس کے بعد عورت پاک ہوگی تو اس کے بعد وہ نماز بھی پڑھے گی، اس کے بعد اگر شوہر اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو پھر وہ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، اور اسی طرح وہ روزے بھی رکھ سکتی ہے اور اپنے یعنی باقی معاملات بھی، نماز روزہ سارے وہ کر سکتی ہے۔ تو اس میں 40 دن کا جو لکھا ہوا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن ہے، یعنی اگر کسی عورت کو 40 دن تک بلیڈنگ ہوتی رہی تو وہ 40 دن تک انتظار کرے گی، جس میں نہ وہ روزہ رکھے گی، نہ نماز پڑھے گی، اور نہ ہی میاں بیوی ہم بستری کریں گے۔ 40 دن تک انتظار کرے گی۔ اگر 41ویں دن، 42ویں دن یعنی 40 دن کے بعد اگر کسی عورت کو بلیڈنگ جاری رہتی ہے تو بلیڈنگ بے شک جاری رہے، وہ پھر اپنے علاج کروائے، وہ ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ہو تو وہ پھر علاج کروائے اپنا، اور پھر اس کے بعد وہ روزہ بھی رکھ سکتی ہے اور نماز بھی پڑھ سکتی ہے۔ پھر نماز اس کی ایسے ہوگی جیسے ایک بیمار انسان کی ہوتی ہے، اگر تو اس کو اتنا ٹائم ملتا ہے کہ وہ صرف اپنے فرض پڑھ سکے تو صرف فرض پڑھے گی، اور ہر نماز کے ساتھ اگر تو اس کو بلیڈنگ ہوئی ہے تو پھر وضو ہے، اگر بلیڈنگ ہو گئی تو پھر ہر نماز کے ساتھ اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ اس طرح یہ سارے معاملات ہوں گے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔